पाक ईरान दोस्ती का नया बाब। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान के इजहार तशक्कुर के लिए इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर पाकिस्तानी रहनुमाओं से इंतहाई गर्मजोशी से मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फजाइया के तैयारों ने भी खैर मकदम किया। जंग के बाद ईरानी सदर का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है। ईरानी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर का दौरा एतमाद, बरादराना ताल्लुकात और मुस्तकबिल में मजीद करीबी ताउन का इजहार है। खित्ते को दरपेश खतरात और चैलेंजेस के हवाले से मुश्तरका सोच और फहम का अक्कास है। ईरानी सदर से पहले वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी सफीर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ईरानी कौम के हुकूक की मुसलसल हिमायत कर रहा है। सिफारती कोशिशें बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान कहते हैं, दौरे का मकसद पाकिस्तान के किरदार को सराहना है। उम्मीद है MOU के मुकम्मल नफाज से मशरक़ वस्ता में तनाव में कमी होगी। ईरानी सदर ने यह भी कहा, बातचीत में तवज्जो तिजारत, मईशत, सकाफत, सलामती, दिफा और वसीतर इलाकाई अमन इस्तेहकाम में ताउन को वुसअत देने पर मरकूज होगी। ईरानी सदर को खुशामदीद कहें। आज इख्तलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं, ये खुशी का मौका है। ऑपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, महमूद अचकज़ई ने हुकूमत को गैर कानूनी कहा। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी नहीं हुई? बैलेट बॉक्स नहीं भरे गए? अगर वो गैर कानूनी हुकूमत नहीं थी तो ये भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका के दरमियान फासले कम हुए। जंगबंदी हो चुकी। उम्मीद है 60 दिन में जामे मुआहिदा और दुनिया में अमन कायम होगा। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने में मुआविन साबित होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे से दुनिया में अमन कायम होगा। ईरान ने मुस्तकबिल के लिए जौहरी तनसीबात की निगरानी पर इत्तफाक कर लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान इस पर मुत्तफिक न होता तो मजीद कोई बातचीत नहीं होती। ईरान के आम समझौतों के नतीजे में आबना हुर्मुज को खुला रखने और मजीद बहरी नाकाबंदी न करने का फैसला किया है। जरूरत पड़ी तो अमरीकी जहाज फौरी नाकाबंदी के लिए मौजूद हैं। अमरीकी खजाने से जारी करदा फंड्स या पाबंदियों में नरमी बराह रास्त अमरीका के जेर कंट्रोल अकाउंट में जाएगी, जिसे सिर्फ अमरीकी मकई, गंदम और सोयाबीन समेत खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान को इस वक्त इन अशिया की अशद जरूरत है। बहुत देर होने से पहले ईरान की मदद करना जरूरी है। मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाजत नहीं दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तरदीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीकाकार के तहत होगी। अमरीका ने तेल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर गालिबॉफ का कहना है, मुंजमद फंड्स में से $12 अरब बहाल किए जाएंगे। $6 अरब की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। हतमी मुआहिदा न होने की वजह से पाबंदियां बरकरार हैं। आबना हुर्मुज का इंतजाम ईरान के पास ही रहेगा। लबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ। 80 मिनट की मुज़ाकरात के दौरान जब सदर ट्रंप ने धमकी आमेज पोस्ट की तो JD वांस को साफ कहा था, हम दबाव और धमकियों में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सालिसों को भी बता दिया था कि अमरीकियों के साथ तस्वीर के लिए एक ट्रेन में नहीं आएंगे। स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाजत दी। अमरीकी नायब सदर JD वांस कहते हैं, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसा तरीकाकार कायम कर लिया जिससे आबना हुर्मुज खुली रहेगी। ईरानी वक्त के हाथ न मिलाने पर कोई हैरानी नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का कहना है,
حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 4 خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دیے جو مختلف امور پر کام کریں گے. ان میں پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور، تعمیر نو، اقتصادی ترقی اور نگرانی و نفاذ کا ورکنگ گروپ شامل. ابتدائی مفاہمت کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوگا، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر، وزیر خارجہ، امریکی نائب صدر، پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. نے ملک کی عزت کو 4 چاند لگائے. اپوزیشن کو چاہیے وہ کھلے دل سے حکومت کی کوششوں کو تسلیم کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس پار ہر چیز کیے بغیر کرنی پڑی. جو حالات تھے اس وقت مجبوری تھی. اپوزیشن والے بھی ماضی کے ان تمام فیصلوں اور گناہ میں شامل ہیں. ہمارے دور حکومت پہ کیے جانے والے اقدامات پر لیکچر دینا مناسب نہیں. قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری. اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، حکومتی ترامیم منظور کر لی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل پیش کیا. مالی سال 2026-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کا حجم 36 خرب 69 ارب روپے رکھا گیا ہے. وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص. وفاقی وزارتوں کی ترقیاتی فنڈز کے لیے 682 ارب 48 کروڑ سے زائد مقرر. ترقیاتی منصوبوں میں سب سے بڑا حصہ آبی وسائل ڈویژن کو 103 ارب 80 کروڑ ملے گا. ہماری معیشت کا دار و مدار افغانستان سے تجارت پر ہے. اس وقت ہمارے صوبے اور ضم اضلاع میں امنی جنگ ہے. ضم اضلاع کے لیے NFC میں 3% شیئر کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں انڈسٹریز بند ہیں، روزگار اور کاروبار نہیں ہے. NFC میں خیبر پختونخوا کے 434 ارب روپے واجب الادا ہیں. ہمیں پانی کا حصہ بھی نہیں مل رہا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر کے الزامات پر جواب. کہا مجھے بتایا جائے میں نے کہاں آئین توڑا. آپ پاکستان کے مقابلے میں افغانستان کا ساتھ دینے کا کہیں گے تو بات کرنے نہیں دوں گا. فوج اور عدلیہ کے خلاف بات کریں گے تو نہیں کرنے دوں گا. پاکستان کے آئین پر عمل کرنا، آئین توڑنا ہے تو بار بار توڑوں گا. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنوبی لبنان سے فوج نکالنے سے پھر انکار. اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے گی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اسرائیل کاتز اور آرمی چیف نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے مشرق وسطی کے اہم دورے کا آغاز کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگٹ کا کہنا ہے مارکو روبیو کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات جائیں گے. بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے. ایران سے مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے. آبنا ہرمز کی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات. فاروق ستار نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا وزیر اعظم سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھے ہیں. بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہوئی ہے. آرٹیکل 140A سے متعلق آئینی ترمیم پر حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے. نون لیگ اور MQM کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. سندھ کی گورنرشپ MQM کو دینے کا مطالبہ برقرار ہے. لاپتہ کارکنان کی تلاش کا مطالبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے. KP حکومت نے 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا. وفاق نے بھی خیبر پختونخوا کو بجٹ میں کوئی خاص ریلیف نہیں دیا. وزیر اعلیٰ KP اسلام آباد اپنا حق لینے گئے تھے لیکن حق دے کر آ گئے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے میں PTI کی حکومت ہے تو عوام کا کیا قصور ہے. گنڈا پور سہیل آفریدی کے بجٹ پیش کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے خود اعتراف کیا کہ وہ نااہل تھے. کیا بانی PTI سے ملاقات سے بجٹ سرپلس ہو جائے گا؟ یلو لائن کرپشن کیس کے ملزم ضمیر عباسی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور.
عدالت کی آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ دینے کی ہدایت۔ ملزم کو کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت میں بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا گیا۔ عدالتی اہلکار نے سلوٹ بھی کیا۔ AOI نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ملزم ضمیر عباسی کو ہتھکڑی لگا کر سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے یلو لائن منصوبے میں مالی نظم و ضبط کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی نے ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے گریڈ 19 کے 3 افسران کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت وزیر محنت اور چیئرمین ورکرز ویلفیئر بورڈ سعید غنی سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ سعید غنی نے کہا 25 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، یہ تینوں افسران کرپٹ ہیں۔ میں ذاتی طور پر قائل ہوں کرپشن ہوئی ہے، میرا بس چلتا تو براہ راست نوکری سے نکال کر جیل بھیج دیتا، قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں اس لیے معطل اور ٹرانسفر کیا۔ جسٹس بھمبرو نے کہا ان افسران کو ہٹا کر جنہیں لگایا گیا وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، پرانا حکم نامہ واپس لے کر اہل افسران کو چارج دے دیں۔ ڈائریکٹر فائنانس عبدالباسط، ڈائریکٹر ویلفیئر احتشام کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر ورکس مظفر علی شاہ کا بھی تبادلہ کر کے جونیئر کو چارج دے دیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا۔ PTI کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن۔ مہاجرین کشمیر مقیم پاکستان کے حلقوں سے کاغذات جمع کروانے والوں کی تعداد 148 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 45 انتخابی حلقوں سے 772 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ امن و امان قائم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے ریاست کا امن خراب ہوا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ دھرنے دینے والوں سے گزارش ہے گمراہ کن تحریکوں کا حصہ نہ بنے۔ چیف سیکریٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس، کہا جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کو 20 سے 25 ارب فراہم کیے، جو معاملات قابل عمل تھے ان پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسلام آباد میں PTI رہنماؤں کے خلاف کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے چالان جمع نہ کروانے پر DIG جواد طارق کو سزا سے پہلے حتمی نوٹس جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ اس سے پہلے عدالت نے DIG جواد طارق کو 1 ماہ قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ پنجاب حکومت کا ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ اب میرج ہالز، فوڈ چینز اور فارم ہاؤسز کی ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا۔ جعلی رسید دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ٹیکس چوری پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ اب ڈیجیٹل سسٹم اور کیمرے چوری پکڑیں گے۔ ٹیکس وصولی کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے فیصل آباد ڈویژن کی امن کمیٹی کی ملاقات۔ محرم میں امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ عظمہ بخاری نے کہا امن کمیٹی اور مجالس کے منتظمین کے درمیان باہمی روابط خوشائن بات ہے۔ عاشورہ کے جلوس اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم آہنگی پیدا کی جائے گی۔ پنجاب حکومت اور اس کے تمام ادارے عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ برطانیہ سمیت یورپی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ فرانس میں گرمی سے 2 بچوں سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ بیشتر اسکول بند، متعدد کے اوقات تبدیل کر دیے گئے، مختلف ٹرین سروسز بھی بند کر دی گئی۔ کئی علاقوں میں پارہ 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انگلینڈ اور ویلز میں ریڈ وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسپین نے بھی ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اٹلی اور بیلجیم میں بھی شدید گرمی کی وارننگ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 1 شخص زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس افسر اور شہری شامل۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہے۔
फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना, नॉर्वे और फ्रांस ने अपने अपने मैचेस जीतकर अगले मरहले में जगह बना ली। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0, नॉर्वे ने सेनेगाल को 3-2 और फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी। अलजायर ने उर्दन को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। लायनल मेसी के नाम एक और एजाज, स्टार फुटबॉलर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।